آج میں آپ کے سامنے صرف ایک باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شہید کے قابل فخر باپ کے طور پر کھڑا ہوں، جس نے اس مادر وطن کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی درد بھی نہیں جو آج میں اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میرا بیٹا کیپٹن حسین جہانگیر شہید خوابوں سے بھرا جوان تھا۔ اس نے فخر سے ہماری مسلح افواج کی وردی پہنی۔ وہ خطرے سے نہیں بھاگا بلکہ خطرے کی طرف بھاگا، جیسے یقین تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی حفاظت ایک کی جان سے زیادہ اہم ہے۔ احرام جنو باندھ کے نکلا تھا وہ گھر سے، ممکن نہیں لوٹے وہ حمیت کے سفر سے، اس کے تو لہو میں ہی تھی مٹی کی محبت، ڈرتا وہ بھلا کیسے شہادت کے سفر سے۔ بہرحال وہ چلا گیا کیونکہ اسے اس مٹی، اس جھنڈے اور اس قوم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار تھا۔ وہ اس مٹی کا قرض ادا کر گیا جو ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ جس دن ہمیں خبر ملی ہماری دنیا بکھر گئی، لیکن اس دکھ میں کچھ اور بڑھ گیا فخر۔ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا دوسروں کی رات کو سکون سے سونے کی وجہ بنا۔ فخر ہے کہ وہ شہداء کے اس مقدس گروہ کا حصہ بن گیا جن سے اللہ نے ابدی زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے محسوس کرتا ہوں، اس آزاد سرزمین پر ہر آنسو پر اور ہر چڑھتے سورج میں اس کی موجودگی محسوس کرتا ہوں، اور اس قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان شہیدوں سے سیکھو، اپنی آزادی کی قدر کو سمجھو، کیونکہ اس کی قیمت خون سے ادا کی گئی ہے۔ صرف ہم جانتے ہیں کہ اپنے دل اور جگر کے ٹکڑے کو ایک تابوت میں وصول کرنا، وہ تابوت جو عظیم پاکستانی جھنڈے میں لپٹا ہو، اور پھر اسے دفن کرنا، اور پھر بھی اپنے ملک کی خاطر مسکرانے کا کیا مطلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ کیپٹن حسین جہانگیر شہید کو ہر چیز کی جلدی تھی۔ شاید اس کے لاشعور میں تھا کہ اس دنیا میں قلیل عرصے میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ میں اسے دوسرے بچوں کی طرح ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، مگر اسے ڈاکٹری سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف فوج جوائن کر کے پاکستان کی خدمت کرنا تھا۔ ایک دفعہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا، میں اسے ایمرجنسی لے گیا کیونکہ اسٹچز کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے کہا، بابا اسٹچ لگاتے وقت لوکل انیستھیزیا یعنی سن نہ کرنا۔ میں نے کہا، کیوں، ڈر لگتا ہے، درد ہوگا؟ کہنے لگا، او بابا یہ بات نہیں ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا، مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، میں آنکھیں بند کر لوں، میں ان بچوں، طالب علموں، عورتوں اور بوڑھے پاکستانیوں کا سوچوں گا جنہیں بغیر کسی جرم اور گناہ کے ان خارجیوں نے، دہشت گردوں نے خودکش بم دھماکوں سے اسکولوں، مسجدوں، بازاروں اور مزاروں میں اڑا دیا، اور ان معصوم اور بے گناہ جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ بس یہ سوچ کر مجھے کوئی درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، پھر آپ اسٹچ لگا لینا۔ ایک بار میں نے اسے کہا، حسین جہانگیر یاد رکھنا، حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور مجھے پتہ ہے تم میرے نڈر اور بہادر سپوت ہو۔ تمہیں جوانوں کے اندر جذبہ حب الوطنی اور غیرت کو پروان چڑھانا ہے تاکہ وہ دشمن کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب کے دام میں نہ پھنسیں، ثابت قدم رہیں اور مردانہ وار ہر طوفان کا سامنا کریں۔ ایف ایس سی کرنے کے فوراً بعد وہ 2018 میں ISSB کی اس نے، اور پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں چلا گیا۔ 20 اپریل 2020 کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اس نے سینکڑوں آپریشن کیے اور خارجی دہشت گردوں جو کہ انڈین سپانسرڈ ہیں کو جہنم کی راہ دکھائی، اور پھر اپنے آخری آپریشن جنگل ہنٹ آپریشن حسن خیل پشاور میں جرت، بہادری، دلیری اور بے خوفی سے زخمی ہونے کے باوجود ملک دشمن خارجیوں جو کہ BLA کی طرح انڈین سپانسرڈ ہیں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور اپنے لہو سے اس مٹی کو سیراب کر گیا۔ اس طرح ہمارے لہو بھی اس لہو میں شامل ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، اور انشاءاللہ شہیدوں کے لہو کی وجہ سے صدقے یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور پیارے بیٹے کیپٹن حسین جہانگیر، تمہیں پوری قوم کا دست بستہ سلام۔ تم نے اپنے خون سے وہ شعلے بجھا دیے جو وطن عزیز کو جلانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بخشا ہے۔ تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ جب تم زندہ ہو تو تمہاری قوم کیسے مر سکتی ہے؟ حسین بابا کی ماں کے بارے میں اور دوسرے شہداء کی ماؤں کے بارے میں اگر میں یہاں کچھ نہ کہوں گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ واپس ماں کی آغوش میں ہے الحمد کہا اور رو دی ماں، ماں کے ایک شکر کے آنسو سے صدیوں تک غم نہ ہوں گے یہاں، دل جن کے بڑے ہوں ہستی سے یہ بیٹے ہیں ان ماؤں کے۔ آپ نے بنیان المرصوص میں دیکھا
کہ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ ان شہداء کے لہو کا نتیجہ تھا جو اس دھرتی کے لیے بہا. ان شہداء کا یہ لہو آگ بن کے ہمارے آرمی کے جوانوں میں آ گیا اور انہوں نے وہ کر دکھایا کہ بھارت صدیوں یاد رکھے گا. طرح کے 1000 بیٹے ہوتے نا میں وہ بھی قربان کر دیتا اپنے وطن پہ, اپنے اس اللہ کے لیے, اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیتے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں, وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں, لیکن تم کو شعور نہیں.